The next question is from Mirza Wahab Zafar, a journalist from Pakistan. Is earning money by using pirated softwares such as Photoshop, Illustrator or any other cracked software, it is haram? Is it haram? A similar question is asked by Abdul Muqit from Lahore, Pakistan. Is using pirated software such as Photoshop and Microsoft Word haram? Be notified that they are being used for educational purpose and are really expensive, plus there are no copyright laws here in Pakistan. Also, what about pirated games? Can we play them? The basic question is that can we use pirated software or pirated products? Is it permitted in Islam? If we know early history, centuries before, when after the demise of Prophet ﷺ, the hadiths were written down and there were scribes who wrote down. Regarding this question, many fiqh councils have come together and discussed this issue. According to the fiqh council of Muslim World League in Makkah Mukarramah, also the fiqh council of Jeddah, they said that previously when people used to write the hadith of the scholars of the muhaddithin, so that the original copy, in case it is lost, this preserves it. So it was an act of sawab, and it used to take days and weeks and years to write down. At that time, centuries before, when there was no printing press, all these acts of copying works of great scholars was act of blessing, and it used to spread the message. But now printing has come and technology has improved. You can print books into thousands of copies, tens of thousands of copies. And now there are many people, if a scholar has spent, it's opposite now. If a scholar has spent years together in doing some research, and there's a person who prints his book in tens of thousands and sells it by pirating it, this is totally haram. So what previously was act of sawab to preserve the work of scholars, today if you copy it, if it has a copyright. If it doesn't have a copyright, like my books have got no copyright. Anyone copies it, I said you'll get sawab. Anyone makes videos of mine, no copyright. As long as please don't change it. Yet people change it. So as far as my products are concerned, I have got no copyright. Anyone copies my videos and circulates it, he will get sawab. But those people who have spent a lot of time, and if that is the bread and butter, and if they have put a copyright on it, so anyone copying that, it becomes haram. Even according to Sheikh Utaymi, when the question was asked, that can you copy things which have got copyright? Can you use software which are copyright? He said, if you take a book and if you make few pages photocopy for personal use, accept it, but not for mass circulation. As far as using pirated software, it is haram. If that software has got copyright, and if there are copyrights on it for using for personal reason or for office purpose or for educational purpose, if it has a copyright, someone had put an effort on it, he wants to compensate by getting a part of the money. And if you copyright, you do it yourself, it is haram. Or if you buy pirated software, the person buying pirated software, encouraging him to pirate it. I'm aware that you can buy in Pakistan with few hundred rupees pirated software. If you want to buy original, you have to pay 10,000, 20,000 rupees. If that software has got copyright, buying pirated software or copying copyright software in Islam, it's haram. I'm aware that many of the Muslims do it. Some are doing unknowingly, some are doing knowingly. According to Sheikh Utaymi and according to Fiqh Council, using pirated software is haram. If you can't afford it, don't use it. You cannot use pirated because it is as good as cheating or robbing someone of the intellectual property. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से कि दो बंदों ने सवाल किया था कि हम प्राइवेट जितने भी सॉफ्टवेयर है ये अपने ज़्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं कि नहीं, ये हराम है कि नहीं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है कि बहुत से लोगों ने जो है अपने सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, उस पर अपना वक़्त लगाया होता है, अपने ज़ाती पैसे लगाए होते हैं, मेहनत लगाई होती है,
پھر اس کو جو ہے لوگ جو ہے کاپی رائٹ کرتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو ہے بہت بڑے علماء تھے، وہ اپنی کتابیں لکھتے تھے تو پھر وہ اپنی جو صحیح والی کتابیں ہوتی ہے وہ محفوظ رکھتے تھے، اس کے اور جو ہے وہ جتنے بھی طالبات ہوتے تھے وہ اپنی اور کتابیں اس سے لکھتے تھے اور جو دنیا کو پیغام پہنچاتے تھے، اور بھی جو اصلی والی کتابیں ہوتی جو علماء نے خود لکھی ہوتی تھی تو وہ سنبھال کے وہ لوگ رکھتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کاپی رائٹ سافٹ ویئر کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی حرام ہے، کیونکہ اگر دوستوں دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے، اپنے پیسے ضائع کیے ہوتے ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے اس کو کاپی رائٹ وہاں سے کر لیتا ہے تو آسانی سے استعمال میں اپنے لے آتا ہے، تو یہ بالکل بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی سافٹ ویئر یوز کرتا ہے، فوٹو شاپ ہو گیا ہے، السٹریٹر وغیرہ ہو گیا ہے، اور تب وہ جو ہے اس کے پیسے اس بندے کو دیتا ہے مہینے بائی مہینے، تو یہ پھر بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دوستوں دیکھا جائے تو آج کل پاکستان میں بہت سے ایسے سافٹ ویئر ہے جو کہ کاپی رائٹ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی حرام ہے دوستوں، کیونکہ ہم نے نہ ان سے پوچھا ہوتا ہے نہ ہم ان کو کچھ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا تو دوستوں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ بالکل ٹوٹلی حرام ہے۔ تو ہم اپنے کاروبار میں اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ہم اس سے پیسے کماتے ہیں یا جو کچھ بھی ہو، تو ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیسے ہمارے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ پیسے بالکل بھی حرام ہے۔ اس کے بارے میں جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے دوستوں۔ آج کل دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ کاپی رائٹ والے کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے۔ دوستوں اگر آپ بھی کسی کام کر رہے ہو یا اسے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو اس سے بالکل احتیاط کریں، کیونکہ یہ ایمان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی بھی ایسا کوئی حرام کام کیا جائے تو اس سے پھر ہمارا جو نیکی ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر سوچا جائے تو دوستوں یہ بہت ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اگر ہم کسی کام میں بھی کسی کا سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بندے سے پوچھیں یا ماہانہ ہم اس کو رقم دیں، جو بھی اگر اس کی ڈیمانڈ ہو تب ہم اپنا سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں دوستوں۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں سے آپ لوگ اتفاق کریں گے، کیونکہ بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ان باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستوں میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا پتہ نہ ہو جو کہ کاپی رائٹ والے سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ پیغام آپ لوگ پہنچا دیں کہ جتنے بھی آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں یہ بہت غلط، کاپی رائٹ کا بہت غلط طریقہ ہے۔ آپ اگر اس بندے سے اس کے آنر سے آپ پرمیشن لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مطلب کہ آپ کو آپ کے ایمان کا، آپ کی نیکی ضائع ہونے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اس بات پر عمل بھی کریں گے، میں امید کرتا ہوں۔ دوستوں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔